میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے پڑھیے اس کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ پہلے اللہ قرآن میں کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا کہ علم دین سیکھیے، علم دین پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا پڑھیے اس کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ حضرت بایزید بستامی، پیدا تو اللہ نے بنایا تو کتوں کو بھی ہے، اللہ نے بنایا تو بندروں کو بھی ہے، اللہ نے بنایا تو بکریوں کو بھی ہے، لیکن رب کا احسان دیکھیں۔ حضرت بایزید بستامی اللہ کے بہت بڑے ولی، اتنے بڑے ولی کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا بایزید میرے پیٹ میں تھا مجھے تبھی پتا چل گیا تھا اللہ کا ولی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے پتا چلا؟ تو فرماتی ہیں جب میں کسی حرام لقمے کی طرف ہاتھ بڑھاتی تھی یہ میرے پیٹ میں ٹکرے مارنے لگتا تھا۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی۔ ایک دن لوگوں نے پوچھا تھا حضور آپ پہ کتے بھونکتے ہیں، وہ آپ سے کیا کہتے ہیں؟ تو بایزید بستامی نے کہا تھا یہ کتے مجھ سے کہتے ہیں بایزید تیری ایسی کون سی نیکی تھی جس بنا پہ تو انسان بنا دیا گیا، ایسی ہماری کون سی خطا تھی جس بنا پہ ہم کتے بنا دیے گئے۔ کبھی سوچا کریں کہ اللہ نے ہمیں کتا نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں بندر نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں کوئی اور جانور نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے، اللہ نے جہنم کا ایندھن نہیں ہمیں مسلمان بنایا۔ اور مسلمان ایسا جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبی التجائے کرتے رہے، اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ کتنا بڑا احسان خدا نے کیا، تو خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ لیکن آج معاشرے کے حالات دیکھ کر کے رونا آتا ہے۔ ہاں کون سے شکر کی بات کرے ہم، مصائبوں کی کون سے صبر کی بات کرے ہم۔ اب تو لوگ کرامت سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ 11ویں کا مہینہ آئے گا، مقررین آئیں گے بڑے زور زور سے چیخیں گے، کرامتیں سنا کے چلے جائیں گے، لیکن یار استقامت پہ قائم رہنا سیکھو۔ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، نعمت کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ اللہ نے مصیبتیں دی ہے، مصائب پہ صبر کرنا سیکھو۔ اب اگر نعمت کی بات کریں تو ہاں اللہ نے ہمیں انسان بنایا کہ ہمیں فخر ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا کہ خدا کا شکر ہے، لیکن معاشرے کے اندر ہم حالات یہ بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی اپنے پیر سے چل نہیں پاتا ہے زمانہ اسے لنگڑا کہہ کے بلاتا ہے، اگر کوئی ایک آنکھ سے دیکھ نہیں پاتا ہے زمانہ اسے اندھا کہہ کے بلاتا ہے، اگر ایک کان سے سن نہیں پاتا ہے زمانہ اسے بہرا کہہ کے بلاتا ہے، اگر کوئی بول نہیں پاتا ہے زمانہ اسے گونگا کہہ کے بلاتا ہے۔ یاد رکھو جوانو، خدا نے تمہیں نعمت دی ہے تو نعمت کا شکر ادا کرو، کبھی دوسرے کی مذاق مت اڑانا۔ اگر تمہیں غرور اور گھمنڈ زیادہ اپنے حسن پہ ہونے لگے، اگر اپنی دولت پہ ہونے لگے تو ایک چکر اپنے قبرستان کا لگا کے دیکھ لینا۔ بڑا بڑا دولت پہ غرور کرنے والے، بڑا بڑا کر کے چلنے والے، بڑا بڑا حسن پہ غرور کرنے والے قبر کی مٹی میں ملے پڑے گئے۔ ارے غرور کس بات کا ہے صاحب؟ میرا تو کہنا یہ ہے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی بلال محمود صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ہماری اوقات کیا تھی؟ ہم تو وہ تھے جو سورج کو اپنا خدا مان لیتے تھے، ہم تو وہ تھے جو پتھر کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے۔ یا رسول اللہ ہم تو کہتے ہیں اب یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، ہم ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ ہاں خدا کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، کہا پڑھیے اس کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ ایک 4 سال کا بچہ ہے، ابھی مہینہ گزرا، زمانہ جسے عبد القادر کہتا ہے، زمانہ جسے غوث اعظم کہتا ہے، 4 سال کی عمر ہے، ایک جانور کے پیچھے کھیلتے کھیلتے جا رہا ہے۔ میری ماں بہنوں بڑی توجہ سے آپ بات کو سنیے گا۔ ہاں ایک میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگو وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ میری تقریر اکثر لوگوں کو بیزار کرتی ہے۔
حقیقت صرف اتنی ہے، بولتا وہ کو جو دل پہ گزرتی ہے۔ 4 سال کا بچہ جانور کے پیچھے پیچھے، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کی، کہا یا عبد القادر مالی حاضا خلقتا، اے عبد القادر اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے۔ اپنے گھر آئے، ماں کو پوری بات بتائی، کہ ماں جانور کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اس نے کہا یا عبد القادر مالی حاضا خلقتا، کہ اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا گئے۔ ماں جب اپنے چھت پہ آتا گو، سارے حجاب ہٹ جاتے گئے، سامنے خانہ کعبہ نظر آتا گئے۔ ماں سمجھ گئی میرا بچہ کوئی عام نہیں گئے۔ ماں نے اپنے بچوں کو علم دین سیکھنے کے لیے بھیجا گئے۔ ہاں صحیح، جب ہمارے تمہارے بچے پڑھنے کے لیے جاتے گئے، ہمارے بچوں کو الف با تا پڑھایا جاتا گئے، لیکن وقت کا عبد القادر گئے 4 سال کی عمر گئے، استاد محترم کے پاس پڑھنے آئے گئے۔ استاد نے پڑھانا شروع کیا، بیٹا پڑھو۔ اب عبد القادر پڑھ رہا ہے۔ ہاں صحیح، ہمارے تمہارے بچے الف با تا سا پڑھتے گئے، لیکن عبد القادر قرآن پاک سنا رہا ہے۔ 1 پارہ نہیں پڑھا گئے، 2 پارے نہیں پڑھے گئے، بلکہ 18 پارے آپ نے منہ زبانی سنا دیے گئے۔ استاد کی عقل حیران گئے، سر پکڑ کے رہ گئے، بچے کی طرف دیکھ کے کہا تھا اے لختے جگر اتنا تو بتا، اے بیٹا اتنا تو بتا، آخر 18 پارے تجھے کس نے یاد کرائے گئے؟ کون سے مدرسے سے یاد کر کے آیا ہے؟ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے کہ تو آدھے قرآن کا حافظ بن گیا ہے؟ تب بچے نے یوں دیکھا استاد محترم کی طرف، کہا تھا جاننا چاہتے ہو کون سے مدرسے میں پڑھ کے آیا ہو، کون سے مدرسے سے یاد کر کے آیا ہو، پڑھانے والا کون ہے؟ تب ننھے سے بچے نے کہا تھا نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری ذاکر حسین صاحب قبلہ رام پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھے تشریف لے، ماشاءاللہ، سارے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہاں استاد نے پوچھا تھا بیٹے اتنی سی عمر 18 پارے سنائے، مبارکباد ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے پورے 30 پاروں کے حافظ بنے ہیں۔ کتنے پاروں کے؟ پورے قرآن کے حافظ۔ استاد نے پوچھا تھا بیٹا کس نے یاد کرائے ہیں؟ تب بچے نے کہا تھا اے استاد محترم جاننا چاہتے ہو یہ 18 پارے یاد کرانے والا کون ہے؟ بڑی توجہ سے میری مائیں بہنیں غور سے سنے، ہاں تم سے مخاطب ہونے کے لیے آیا کو۔ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یوں دیکھا استاد محترم کی طرف، کہا تھا جاننا چاہتے ہو یہ 18 پارے کون سے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہو، پڑھانے والا استاد کون ہے؟ تب ننھے سے بچے نے کہا تھا استاد محترم میری ماں 18 پاروں کی حافظہ، آج سے 4 سال پہلے جب میں اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، وہ گھر کے کام کرتی تھی، اس کی زبان پہ قرآن رہتا تھا، وہ گھر میں جھاڑو لگاتی تھی، اس کی زبان پہ قرآن رہتا تھا، وہ گھر میں کھانا بناتی تھی، اس کی زبان پہ قرآن رہتا تھا۔ ارے جاننا چاہتے ہو کہ کون سے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہو؟ تو سنو مجھے پڑھانے والا استاد کوئی اور نہیں ہے۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، پڑھا میری ماں رہی تھی، یا 18 پارے میں نے کسی مدرسے میں یاد نہیں کی، اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے تھے، اپنی ماں کے شکم میں یاد کر لیے تھے۔ ایک وہ ماں تھی یار، وہ ماں تھی ام الخیر فاطمہ، جس نے 18 پارے اپنے بیٹے کو پیٹ میں یاد کرا دیے تھے، پیٹ میں یاد۔ اور اللہ اکبر، کیا بیان کریں، ایک آج کی ماں ہے۔ ہاں ہم نے اپنے آپ کو قادری کہا ہے، لیکن کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھنا، ہاں وہ ماں تھی جس نے 18 پارے اپنے بیٹے کو پیٹ میں یاد کرائے تھے۔ ایک آج کی ماں ہے حضرت، پیٹ تو دور کی بات یار، بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا للہ، شادی ہو رہی ہے بیٹے کی، سیانہ ہو گیا، ماں پھولے نہیں سما رہی ہے، بڑا خوش ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، سب میں دعوت دیتی ہوئی پھر رہی ہے، بیٹے کی شادی ہے۔ لیکن قسم خدا کی ہم نے اس بیٹے کے حال یہ بھی دیکھے ہیں، جب نکاح کا وقت آتا ہے مولوی صاحب اسے جب کلمہ پڑھاتے ہیں، اس سے کلمہ تک نہیں پڑھ ملتا، کلمہ تک نہیں پڑھ ملتا۔ تعلیم و ترقی میں پیچھے ہے یہ قوم جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ وقت آنے پہ ہمارے بچے انگریزوں کو گرامر پڑھا دیں گے، لیکن قرآن اتنا نہیں پڑھا۔ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا سرہانے بیٹھ کے قرآن پڑھتے، تب ہمیں مدرسہ یاد آتا ہے، تب ہمیں مدرسہ یاد آئے گا۔ اور اگر مدرسوں کی بات کریں تو برا مت مانیے گا، پورے مہینے 11ویں کے لنگر لٹے ہوں گے، پورے مہینے۔ اور آج کل لنگر کیا حضرت، لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں، یار میں کہتا ہوں برکتیں ہوں گی کہاں سے؟ تیرے گھر پہ شادیاں ہو جاتی ہیں، لنگر لٹ جاتے ہیں،
تیرے گھر پہ 10ویں 20ویں 40ویں کی فاتح ہو جاتی ہے. اب تو 10ویں 20ویں 40ویں بھائی صاحب ایسا لگتا ہے ولی میں چل رہے ہیں. ہاں اب تو دعوتیں لوگوں کی ہوتی ہیں. اب کڑوی بات ہے, برا مت ماننا, چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کرنا. زمانے والے کہتے ہیں درجی برکتیں نہیں ہوتی ہیں. یار بتا برکتیں ہوں گی کہاں سے؟ ہمارے در دولت پہ جب سرکار غوث پاک کے نام کے لنگر لٹے تھے, ہمارے در دولت پہ جب سرکار امام حسین کے نام کے لنگر بنے تھے, یار ہم نے لوگوں کی دعوت کی تھی. چہرہ دیکھ دیکھ کے لوگوں کی آج کل دعوتیں کی جاتی ہیں. پردھان منتری کو ہاسائی پردھان کو بلایا جائے گا, چیئرمین صاحب کو بلایا جائے گا, محلے کے امیروں کو بلایا جائے گا. اب تو حالات یہ ہے ہمارے در دولت پہ اپنے تو اپنے کتے بھی ہڈیاں کھا کے چلے جاتے ہیں, بیگانے بھی کھا کے چلے جاتے ہیں, لیکن تیرے در دولت پہ قرآن کا قاری نہیں آتا ہے, تیرے در دولت پہ قرآن کا حافظ نہیں آتا ہے. یاد کر تیری بستی میں مدرسہ بھی ہے, اس بستی میں پڑھنے کے لیے قرآن کے حفاظ بھی آئے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جو حافظ قرآن بننے کے لیے آئے ہیں. تیرے در دولت پہ یہاں تک کہ کتے بھی ہڈیاں کھا کے چلے گئے لیکن قرآن کا قاری نہ آیا. ارے تو کہتا برکتیں نہیں ہوتی ہے, یار بتا کتنے ایسے تھے جو تیرے حق میں دعائیں کر کے گئے تھے. نہیں صاحب کوئی دعائیں کر کے نہیں جاتا ہے, لوگ باہر جا کے برائیاں کرتے ہیں. کوئی کہتا بریانی میں بوٹیاں کم تھی, کوئی کہتا بنانے والا ٹھیک نہیں تھا, کوئی کہتا نمک تیز ہو گیا تھا. یار برکتیں کہاں سے ہوگی؟ اگر گھروں میں برکتیں چاہتے ہو تب بستی کے ساتھ میں اپنے اس مدرسے کے 5 بچوں کی دعوت کر دو. قسم خدا کی میرا عقیدہ یہ بولتا ہے یہ طلبہ گھر میں بعد میں جائیں گے, اللہ برکتوں کا نزول پہلے فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کے جلسے کے خصوصی شاعر اہل سنت ثنا خان رسول بھائی محترم نسیم آزدی صاحب قبلہ مظفر پور بہار سے تشریف لا چکے ہیں. ممبر شریف پر جلوہ گر ہیں, انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد اسے آپ ملاقات کریں گے. تو کہتے ہیں نا برکتیں نہیں ہوتی, یار ہوں گی کہاں سے برکتیں؟ مجھے بتائیں کتنے ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں اللہ اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. سرکار غوث پاک کا لنگر کھلایا ہے اس نے, اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما. تو جواب یہ آئے گا حضرت دعائیں کرنے والے تو کوئی نہیں تھے, پلیٹوں کے چکر میں لڑ ضرور رہے تھے. ہاں بریانی کے چکر میں لڑ ضرور رہے تھے کہ مجھے نہیں ملی. لیکن یار یاد رکھیں ہمارے گھروں میں سرکار غوث پاک کا جب لنگر ہوگا تو بستی کے لوگوں کی دعوت بعد میں ہوگی, پہلے مدرسے کے بچے آئیں گے. کون آئیں گے؟ مدرسے کے بچے. قسم خدا کی جب یہ تیرے دسترخوان پہ آ کر کے بیٹھیں گے, چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں, ہاں یار کبھی سوچا کریں ان کے بارے میں. تیری بستی میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں, ہاں اس ماں کو چھوڑ کے آئے جس ماں سے کہتے تھے ماں آج بریانی کھانے کا من کرتا ہے, تو ماں نے بریانی بنا کے دی تھی. ماں آج فلاں چیز کھانے کا من کرتا ہے, ماں نے وہ بنا کے دیا تھا. لیکن یار دیکھ اس ماں کو چھوڑ کے تیری بستی میں پڑھنے کے لیے آئے گئے. ان کے سامنے اگر دال آئی ہے انہوں نے کھائی ہے, اگرچہ دال کھانے کا کسی دن بچے کا من نہیں تھا, لیکن بتا تیرے دروازے پہ جا کر کے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آج مدرسے میں دال بنی ہے مجھے اپنے گھر کا کھلا دو. کوئی بچہ کہنے والا نہیں ہے, اپنے ماں کو چھوڑ کے آئے گئے. ہاں صاحب یہ مدرسہ میں اللہ کے رسول کا گھر ہے, لیکن یار ان کی شان بھی کیا بیان کرو. قسم خدا کی حافظ قرآن کی اگر شان کو بیان کرنے لگو تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. جب بستی میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے قرآن کا حافظ آتا ہے, کوئی پوچھے ان علماء سے جتنے علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں جب یہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے تھے بتاؤ ان کے لیے کون سی چارپائی لگائی گئی تھی, بتاؤ ان کے سونے کے لیے کون سے گدے لگائے گئے تھے. پوری سال بچے قرآن کے قاری زمین پہ سو کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں, پوری سال پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ارے گھر پہ جب بچہ زمین پہ سوتا ہے ماں کہتی ہے بیٹا زمین پہ نہ سونا تجھے سردی ہو جائے گی, بیٹا زمین پہ نہ سونا تجھے بخار آ جائے گا. لیکن مدرسوں میں پڑھنے والے پورے عالم قرآن بن کے مدرسے سے چلے جاتے ہیں, طبیعت خراب ہونے کا نام نہیں ہے, وجہ صرف طریق ہے. ارے گھر پہ بچے کی حفاظت اس کے ماں باپ کرتے ہیں, مدرسے میں مدینے کے تاجدار کرتے ہیں. زندہ باد مدرسے میں مدینے کے تاجدار کرتے ہیں. یہ مدرسے میں آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے, ہاں یہ جب دسترخوان پہ بیٹھیں گے قسم خدا کی یہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کریں گے, اللہ جس نے ہمیں کھلایا ہے اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. اس قرآن کے قاری کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے, اللہ برکتوں کا نزول پہلے فرمائے گا. ہاں تو ارادہ کریں انشاءاللہ گھر میں کچھ بھی ہوگا
मदरसे के बच्चों की दावत जरूर करेंगे। मैं यहाँ के बारे में तो नहीं जानता, हमारे यहाँ हजरत क्या होता है जब किसी का इंतकाल हो जाता है, और याद करो तेरे इंतकाल के बाद तेरे बेटे यही करेंगे। अगर चाहता है तेरे इंतकाल के बाद तेरे बच्चे तेरी कब्र पे जाकर के साले सवाब करे तो इन्हें कुरान पढ़ाओ, इन्हें दीन पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, अपने बच्चों का इंजीनियर मत बनाओ। प्रोफेसर हो कौमे मुस्लिम का लाल, इंजीनियर हो कौमे मुस्लिम का लाल, डॉक्टर हो कौमे मुस्लिम का लाल, लेकिन उसमें का डॉक्टर हो जब बाप के मौत का वक्त आ जाए तब बाप कहे बेटे अब तेरी दवाओं की जरूरत नहीं, कुरान पाक की सूरह यासीन की जरूरत है। उसमें का डॉक्टर हो दवाओं को एक तरफ रखे, कुरान पाक को निकाल के लाए सूरह यासीन की तिलावत करने लग जाए। यार बेटे हमारे इस काबिल हो, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। आज हालात माशरे के बयान करते हुए भी रोना आता है। अब तो घरों में छोटे छोटे से बच्चे हैं जिन बच्चों के हाथों में कुरान होना चाहिए था, अब उन बच्चों के बर्थडे मनाए जा रहे हैं। बर्थडे, एक ईंट गिर गई और दीवारे हयात से जालिम कह रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चों का बर्थडे हमने मनाया। मुझे यहाँ के बारे में मालूम नहीं, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखता हूँ यार ये कौमे मुस्लिम के बच्चे, कसम खुदा की इनकी तो शान ये है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में नमाज़े इश्क अदा करते थे तलवारों के साये में। आज कौमे मुस्लिम के बच्चों का हाल क्या है। अगर कोई बच्चा खेलता हो, हम कहें इसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो, तो माँ बाप कहते हैं मौलाना खेलने दो, अभी बच्चे कहीं बड़े होके समझ जाएंगे। याद रखो अगर एक बार जवानी की दहलीज पे इन्होंने कदम रख दिया फिर ये तुम्हारे हाथ आने वाले नहीं है। बचपन के जमाने में आज हालात हमने ये देखे, बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है, आज बच्चों को डीजे पे नचाया जा रहा है। उसी बर्थडे के अंदर यहूद और नसारा के तरीके पर उनके बर्थडे मनाए जाते हैं, जबकि हदीस पाक याद रखना आका अलैहि सलाम फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत इख्तियार करेगा क़यामत के दिन वो उसी में से होगा। आज बच्चों को हम नचाने में लगे हैं, बच्चों का आज हम खेल तमाशे में डाल दिया है। याद रखो जिन बच्चों को तुम बच्चा समझ के नजरअंदाज कर रहे हो, ये कौमे मुस्लिम के वो बच्चे नहीं है जो दुनिया के अंदर नाचने के लिए आए हैं। ये कौमे मुस्लिम के वो बच्चे नहीं है जो दुनिया में अपना बर्थडे मनाए आए हैं, बल्कि ये कौमे मुस्लिम के वो बच्चे हैं जो पूरी दुनिया को ये पैगाम देने आए हैं, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये कौमे मुस्लिम के वो बच्चे हैं, माशाअल्लाह। लेकिन आज हालात हमारे, हाँ क्या बयान करें हजरत, छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनका हाथों में कुरान होना चाहिए था। उन बच्चों की जिंदगी आज माँ बाप के सामने बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, माँ बाप को परवाह नहीं। हाँ पहले की माएँ होती थी हजरत, जब बच्चा बचपन के जमाने में रोता था तो उसे सीने से लगा करके सुलाती थी, ये सो जाए या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। एक आज की माँ है, अगर बच्चा रोता है तो इतनी तौफीक नहीं बच्चे को छुपा दे, अब तो मोबाइल निकाला उसके हाथ में दे दिया, अब बच्चा भी खुश है मोबाइल चला रहा है, माँ बाप को परवाह नहीं है। अगर चाहते हो हाँ याद रखो एक दिन मरना है, एक दिन कब्र में जाना है। वो कब्र हजरत अली का गुजर जब कब्रिस्तान से हुआ, आपने कब्र वालों को सलाम कहा, बताओ कब्र में आने के बाद कैसी गुजरी। कब्र से आवाज आई, अली पहले 3 सवाल के जवाब दे। कब बता सवाल क्या है? कहा पहला सवाल ये है जो बीवी दुनिया में छोड़ के आया था उसका हाल क्या है, जो अपने दुनिया में छोड़ के आया था उनका हाल क्या है, जो दौलत दुनिया में छोड़ के आया था उसका हाल क्या है। हजरत अली जवाब देते, अरे कौन सी बीवी की बात करता है, तेरे मरने के बाद तेरी बीवी से रिश्ता टूट गया है, मरने के बाद बीवी से ताल्लुक टूट गया है। और कौन से अपनों की बात करता है, वही तेरे अपने जो दिन रात तेरे साथ बैठा करते थे, वही तेरे अपने जो दिन रात तेरे साथ हुआ करते थे। तेरे मरने के बाद अब तुझे दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं
یہی ہے, حقیقت زندگی کی کہانی یہی ہے. ادھر تیرا جنازہ قبرستان میں پہنچے گا, تیرے مرنے کے بعد تیرا 10واں کیا جائے گا, مرنے کے بعد تیرا 20واں کیا جائے گا, مرنے کے بعد 40واں کیا جائے گا. اب تیرا برسی کی فاتح میں نمبر آئے گا. 1 سال کے بعد تیرے گھر والے تجھے یاد کریں گے. جب کچھ سال گزر جائیں گے اب تجھے کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. کہا تھا بتا دولت چھوڑ کے آیا تھا, اس کا کیا ہوا؟ حضرت علی نے جواب دیا تھا تیرے مرنے کے بعد تیرے بچوں نے دولت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. ادھر باپ کا جنازہ نکلتا ہے, ادھر بچے فیصلے کے لیے بیٹھتے ہیں. کوئی بیٹا کہتا ہے فلاں مکان لوں گا, کوئی کہتا ہے فلاں دکان لوں گا, کوئی کہتا ہے فلاں زمین لوں گا. ابھی باپ کا جنازہ نکلا تھا, باپ کی دولت کے بچوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یاد رکھو دنیا سے دل مت لگاؤ, دنیا بڑی بے وفا ہے. تیرے مرنے کے بعد میں تجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. اگر دل لگانا ہے تو مدینہ والے مصطفیٰ سے لگا لے. جب دنیا والے ساتھ چھوڑیں گے تب بریلی کے ماں فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حسن چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. کون کہتا ہے قبر میں اندھیرا ہوگا, سرکار آئیں گے سویرا ہوگا. ہاں مرنے کے بعد تجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں. اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ کہ مرنے کے بعد یہ ہمارے بیٹے ہماری قبر پہ جا کر کے صالح ثواب تو کر سکیں. کم سے کم اتنا تو پڑھا دو انہیں. لیکن کہاں پڑھائیں گے بچوں کو اب یار, یہ مرنے کے پتہ ہے چلے جائیں گے مر کر. یاد رکھو قیامت کے دن تیرا بیٹا تیرے مخالف کھڑا ہوا نظر آئے گا. یہ کہے گا اللہ یہ میرا باپ تھا جس نے مجھے علم دین پڑھایا ہی نہیں, اس نے مجھے علم دین سکھایا ہی نہیں. اور تو ان سے زیادہ امید مت کرنا دنیا والوں سے. مرنے کے بعد حضرت اب تو جنازے بھی قرض اتارے جا رہے ہیں. یہ میرے باپ کے جنازے میں آیا تھا, چلو ہم بھی چلتے ہیں. ورنہ ہم نے غریبوں کے ایسے جنازے بھی دیکھے جن کے جنازوں میں 1 صف تک مکمل نہیں ہوتی ہے. ہم نے غریبوں کی ایسی فاتح بھی دیکھی ہیں جن کے گھر میں پڑھنے والا ہمارے علاوہ دوسرا کوئی تھا نہیں. تمہارے گھروں پہ تم سمجھو مرنے کے بعد لوگ بھیڑ لگا دیں گے. بڑے لوگ آئیں گے, کوئی ہاتھ میں کیلے لے کے آئے گا, کوئی ہاتھ میں سیب لے کے آئے گا, کوئی میٹھا لے کے آئے گا. چلو فلاں عزیز کی فاتح ہے. یاد رکھو دنیا سے جاننے والے کو کیلے سیب کی ضرورت نہیں, اسے قرآن پاک کی سورہ یاسین کی ضرورت ہے, اسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی ضرورت ہے. اگر محبت کے حق تو تب ادا ہوں گے جب کوئی کیلے سیب کی جگہ قرآن کی چند آیتیں لے کر کے آئے, تب ادا ہونے ہیں. ورنہ امید مت رکھنا بس یہ کریں گے. مجھے تو یہاں کا پتہ نہیں حضرت, آپ لوگ بتائیے گا کہ یہاں بھی ایسا چلتا ہے. ہمارے یہاں جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے گھر والے بس اس کے لیے اتنا کرتے ہیں, ایک مسلح خریدتے ہیں, ایک تسبیح خریدی, قرآن کی پیٹی لی, اور لینے کے بعد ایک لوٹا لے کر کے مسجد میں رکھ کے آتے ہیں. یہاں پہ رکھ کے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہو سکتا ہے رواج الگ ہو. ہاں 40واں جب ہوتا ہے قرآن کی پیٹی لے کر کے مسجدوں میں رکھ کے آتے ہیں, اور دل تو تب روتا ہے. قرآن کی پیٹیوں کے ڈھیر لگا دیے ہم نے مسجدوں میں, لیکن آج قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں, قرآن کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں ہے. کلیجہ تو تب پھٹتا ہے جب یہی قرآن کی پہلے زمانے کی ہم نے ایک مسجد میں لکڑی کی پیٹیاں جو بنی ہوئی تھی انہیں کھول کے دیکھا تو قرآن کو پڑھنے والا تو کوئی نہیں تھا. جب ہم نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں دیمک لگے ہوئے تھے. قرآن کو دیمک کھا رہا ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے, قرآن کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں ہے. ہم نے قرآن کی پیٹیوں کے ڈھیر تو لگائے گئے. یار بتا تو صحیح, مسجدوں میں لوٹے لے کر کے تم جاتے ہو, کیا مسجد میں ٹنکیاں موجود نہیں ہے؟ آج تم نے مسجدوں میں مسلوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں. کیا نماز پڑھنے کے لیے چٹائیاں موجود نہیں ہے؟ آج تم نے قرآن کی پیٹیوں کے ڈھیر لگا دیے لیکن قرآن پڑھنے والے نظر نہیں آتے ہیں. ہاں تمہیں ایک آئینہ دکھا کر کے جاننا چاہتا ہوں, اگر تم اپنے اس مرحوم کے ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بہترین طریقہ یہ ہے مسجد میں قرآن کی پیٹی لے کر کے نہ جاؤ, بلکہ تمہاری بستی میں مدرسہ ہے, مدرسے کے محتمم جو ہے علامہ قاضی اکرم صاحب ان کے پاس میں آؤ. آنے کے بعد کہو اے اکرم صاحب اتنا تو بتائیے نا, جب بچے قرآن پاک پڑھا کرتے ہیں کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا جس کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن نہیں ہوگا, کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا جس کے پاس درس نظامی کی کتابیں نہیں ہوگی, کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا جس کے پاس سونے کے لیے لحاف نہیں ہوگا, کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا سردی کے موسم میں جس کے پاس گرم کپڑوں کا انتظام نہیں ہوگا. اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو قرآن کی پیٹیوں کے ڈھیر مت لگاؤ, مدرسے
मदरसे में आकर के इन तलबा को सुकून पहुंचा दो। गर्मी के मौसम में पंखों का इंतजाम कर दो, सर्दी के मौसम में गद्दों का इंतजाम कर दो। कसम खुदा की मेरा अकीदा ये बोलता है जब यहाँ तलबा को सुकून मिलेगा, इधर इसे सुकून मिलेगा, उधर तेरे बाप को सुकून मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आवामे अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। तालीम तो बच्चों को यार, तालीम और तरक्की में पीछे है ये कौम जिसका आगाज ही इकरा से हुआ था। बच्चों को पढ़ाओ। एक कब्रिस्तान है दमिश्क के अंदर, नाम है दह दह। क्या नाम? दह दह नाम है कब्रिस्तान का। बड़े बड़े शुहदा उलमा इस कब्रिस्तान में दफन है। वो माँ बाप सुने जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। हाँ, लाई के मुबारकबाद हैं। इनकी तो शान ये है यार, ये माँ बाप कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। हाँ, नफसी अपनी अपनी जानों की सबको पड़ी होगी। इनके सरों पे ताज रखे जाएंगे, लोगों की चीखें निकल जाएंगी, ये कौन है? यहाँ हमें अपनी जानों की पड़ी है। तो मुनादी निदा देगा, ये लोगों जानना चाहते हो ये कौन है? ये वो हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, हाफिज कुरान बनाया था। ये लोग जो अपने बच्चों को हाफिज बनाते हैं, यहाँ उलमा बैठे हैं। हम मदरसे में पढ़ते हैं जब, तो हमारी उम्र कितनी हो जाती है पढ़ते पढ़ते? क्या हमारे बाप को हमारी कमाई की जरूरत नहीं होती है? क्या हमारा बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा कमा करके लाए? 500 से कम लेके आएंगे हम, मदरसे में जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी, 500 से कम लाएंगे। हमारा बाप भी हमें काम करने के लिए भेजे। और मैं कहता हूं जो अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाते, लालची हैं वो माँ बाप। 8:30 बजते हैं ना, जब सुबह का वक्त होता है, माँ सराने बैठ के बच्चे को कोसती हुई नजर आती है, अब तक पड़ा पड़ा सो रहा। दुनिया न जाने कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन ये अभी तक उठा नहीं है। मोहब्बत तो तब कहलाती है 8:30 बजे उठा रही है। यही जब फजर का वक्त होता, सब में अजानें हो गई, सारे लोग नमाज पढ़ के आ गए, तेरा बेटा भी नमाज के लिए उठा नहीं। 8:30 बजे उठाएगी किस लिए? अभी कमा करके लाएगा, शाम को वापस लौटेगा, 500 हाथ में लाएगा, घर का सहारा बनेगा। बच्चों को दीन नहीं पढ़ा रहे हैं, 5-5, 6-6, 7-7 साल के बच्चों को कामों पे डाल दे रहे हैं। मैं क्या मना नहीं करता, काम सिखाओ बच्चों को, पहले दीन पढ़ाओ, पहले ने कुरान की तालीम दो, तब तुम्हारी मोहब्बतों के हक अदा होंगे। वरना कयामत के दिन माँ बाप की भी पकड़ होगी जिन्होंने अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाया। यार मैं इनके माँ बाप से पूछना चाहता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, क्यों बना रहे हो? तुम्हारे बेटे काम सीखेंगे, तुम्हारा सहारा बनेंगे। तो और बाप का जवाब यह होगा, मौलाना जानता हूं मेरा बेटा कमाने के लिए जाएगा, मैं जानता हूँ 500 लेकर के आएगा, मैं जानता हूँ 600 लेकर के आएगा, मेरा सहारा बन जाएगा। लेकिन मौलाना मैं अपने बच्चे को मदरसे में क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसको हाफिज कुरान क्यों बना रहा हूँ, इसको आलिम कुरान क्यों बना रहा हूँ? मुझे मालूम है जब मेरे इंतकाल के बाद में मेरे अजीज मुझे तनहा कब्र में दफना करके आ जाएंगे, मेरा साथ देने वाला कोई ना होगा, अंधेरी कब्र होगी, कोई मेरा साथ ना देगा। ये तो मुझे भी अच्छे से मालूम है। मरने के बाद लोग कब्रिस्तान तक जाएंगे, लेकिन मेरी कब्र में जाने को कोई तैयार नहीं होगा। सारी दौलत यहीं पर रखी रह जानी है, सारी कमाई यहीं पर रखी रह जानी है। अगर मैं चाहता अपने बच्चे को भी काम करने के लिए भेजता, ये कमा करके लाता, मेरी जिंदगी का सहारा बन जाता। अरे मौलाना सुनो, मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान किस लिए बना रहा हूं? मुझे मौलाना दौलत की चाहत नहीं है। अरे मुझे अपने बेटे से दौलत नहीं चाहिए, मुझे अपने बेटे से जन्नत चाहिए। ये हमें जन्नत का परवाना अता करा। हाफिज कुरान तो दहदा कब्रिस्तान का नाम है। आखिरी बात अर्ज करके अपनी तकरीर को यहीं खत्म करूंगा। उलमा शुहदा उस कब्रिस्तान में दफन है। एक हफार कब्र खोदने वाला जो कब्र खोदने का काम करता है, वो जिनके बेटे हाफिज कुरान बने हैं, बड़ी तवज्जो से सुने। आप उलमा की खिदमत किया करें, मदरसों की खिदमत किया करें। खिदमत का सला आपको देखें कितना बड़ा मिल रहा है। जो अपने बच्चों को दीन ना पढ़ा सके, तो मैं कहता हूं वो और बच्चों की मदद करे, ताकि इसका सिला आपको कैसा मिलेगा। हफार कब्र खोदने वाला बयान करता है, एक दिन मैंने कब्र खोदी, जनाजा लाया गया, मैंने जनाजे को कब्र में उतारा, कब्र जन्नत का बाग बनी। 2 अस्पे ताजी 2 घोड़ों पे सवार होकर फरिश्ते आए और जनाजे को लेकर के चले गए। कहता है मेरे साथ ये पहली बार हुआ, मैं बेहोश होके कब्र में गिर गया।
میں باہر آیا, مجھے ہوش آیا, تب تک تمام لوگ جا چکے تھے. کہتا ہے چند مہینوں کے بعد ایک اور جنازہ لایا گیا. میں نے جنازے کو قبر میں اتارا, قبر جنت کا باغ بنی. یہ دوسری بار ہوا. اب میں بے ہوش نہ ہوا, میں قبر سے باہر آیا اور میں خاتون کے پیچھے پیچھے چلنے لگا جو جنازہ لے کر کے آئی تھی. میں نے کہا تھا خاتون بتائیے جنازہ کس کا ہے, اتنا لگتا کون ہے؟ تو خاتون نے مجھ سے کہا تھا بڑی غمزدہ ہوں, بڑی غم کی ماری ہوئی ہوں, نہ پوچھ میرا لگتا کون ہے. میں نے کہا تھا بتا تو صحیح. تو اس نے کہا تھا یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے. آج سے چند مہینے پہلے میں اپنے ایک اور بیٹے کا جنازہ لے کر کے آئی تھی. کہتے ہیں میں نے اتنا سنا, میں نے اس خاتون سے کہا تھا خاتون اتنا بتا تیرے بیٹے ایسا کون سا نیک عمل کرتے تھے جس کی بنا پہ اللہ نے انہیں اتنا بڑا انعام دیا ہے. کہتے ہیں میں نے پوری بات بتائی, میں نے تیرے بچوں کو قبر میں اتارا, قبر جنت کا باغ بن گئی. خاتون نے اتنا سنا, سننے کے بعد کہنے لگی, بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا, جنہوں نے علماء کی خدمت کی ہے, مدرسے میں تعاون کیا ہے, مدرسے میں اپنا پیسہ لگایا ہے, بڑی توجہ سے سنیں. وہ کہتی ہے میرے بیٹے, میرا پہلا بیٹا تو قرآن کا قاری تھا, پہلا بیٹا تو قرآن کا حافظ تھا, میرا پہلا بیٹا تو قرآن کا عالم تھا, اس بنا پہ اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. خاتون چیخے مار مار کے رونے لگی. میں نے کہا تھا خاتون یہ تیرا دوسرا بیٹا یہ کیا تھا؟ تو خاتون نے مجھ سے کہا میرا دوسرا بیٹا قرآن کا قاری تو نہیں تھا, قرآن کا عالم تو نہیں تھا, یہ مزدوری کرنے کے لیے جاتا تھا, یہ کما کر کے لاتا تھا, اپنے بھائی کے خرچے اٹھاتا تھا. ایک بھائی پڑھنے کے لیے جاتا, ایک اسے حافظ قرآن بناتا, تو اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیا. کہتے ہیں میں نے اتنا سنا, شیخ سعید برہانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت مسجد کے امام تھے. میں آیا, میں نے سارا واقعہ سنایا, میں نے کہا حضور مجھے علم دین پڑھائیے. آج کل لوگ کہہ دیتے کہ اتنا بڑا ہو گیا اب جا کے علم دین سیکھے گا. کہتے ہیں میں نے کہا مجھے علم دین پڑھائیے. اب علم دین کی برکتوں کا عالم دیکھو, یہی قبر کھودنے والا جب شیخ سعید برہانی کے پاس ہمیں علم دین پڑھنے کے لیے آیا تو اس زمانے میں یہی حفار وقت کے شیخ عبد الرحمن کہلائے تھے. واہ واہ واہ, زندہ باد کی زندہ باد. نسل میں شیخ عبد الرزاق پیدا ہوئے. یہ علم دین کی برکتیں ہیں. یار بچوں کو تعلیم دو, علم کی بنا پہ بنتے کیا ہے. سرکار غوث اعظم وقت کے کتب, درست العلم حتی صرت کتبا, میں نے اس قدر علم دین حاصل کیا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے کتب بنا دیا. علم دین کی بنا پہ کتب بن جاتے ہیں. علم دین تو وہ ہے یار, جب علم دین سے محبت ہو تو اللہ اپنے بندے کو مخدوم ماہمی بنا دیتا. ہاں, اور تو ماں باپ کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس میں. والدین بھی, سرکار غوث اعظم کی ماں حضرت بائی عزید بستامی نے کہا تھا لوگ میری اتنی عزت کرتے ہیں, ماں وجہ کیا ہے؟ تو ماں نے کہا تھا بیٹے ساری وجہ میں ہوں, اگر تہجد کی نماز پڑھ پڑھ کے میں نے تیرے حق میں دعائیں نہ کی ہوتی اللہ تجھے یہ مقام عطا نہ کرتا. لیکن آج کی مائیں, ان سے کہوں گا میں اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کیا کریں, مصلی بچھا کر کے دعائیں کیا کریں. قسم خدا کی اس کے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں, اللہ دعا کو پہلے قبول فرما لیتا. تو علم دین کی برکتیں یہ ملتی ہیں, شیخ عبد الرحمن بن جاتے ہیں, شیخ عبد الرزاق بن جاتے ہیں. یہ حضرت ٹوپی لگائے ہیں, یہ برکاتی ٹوپی, یہ ٹوپی لگائے ہیں, کوئی بنارسی ہے, کوئی قادری ہے, سب ٹوپی کی حقیقت ایک ہے, لیکن کوئی برکاتی, کوئی پاکستانی, کوئی بنارسی, یہ ٹوپیوں کے نام ہیں, حقیقت ٹوپی ہے. یار اسی طریقے سے علم ہے, قسم خدا کی علم شخصیت کو سوار کے رکھ دیتا ہے. بچوں کو علم دین پڑھاؤ, قسم خدا کی یہی علم جب احمد رضا کو ملتا ہے تو وقت کا اعلیٰ حضرت بنا دیتا ہے. یہی علم جب مصطفیٰ رضا کو ملے تو مفتی اعظم بنا دیتا ہے. یہی علم جب حامد رضا کو ملے تو حجت الاسلام بنا دیتا ہے. یہی علم ابراہیم رضا کو ملے تو مفسر اعظم بنا دیتا ہے. اور یہی علم چلتے چلتے جب بریلی کے اختر رضا کو ملے تو وقت کا تاج الشریعہ بنا دیتا. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت علامہ و مولانا بلال محمد صاحب قبلہ وقت کا تاج الشریعہ بنا دیتا ہے. ایک بادشاہ کے بارگاہ میں 4 لوگ تھے, ایک فقیر تھا, ایک عاشق تھا, ایک نابینا تھا. بادشاہ نے چاروں سے سوال کیا,
کیا بات ہے، بیدار ہیں سارے لوگ؟ سارے بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں ٹائم زیادہ ہو گیا، ہاں بہرحال سارے بیدار ہیں، سارے بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول بہرحال میں بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، بات تاج الشریعہ کی آئی ہے، یہی علم تاج الشریعہ بنا دیتا ہے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا نہ تو منقبت پڑھی جا رہی تھی، تاج الشریعہ کا نام آ رہا تھا، دیوانے مچل رہے تھے۔ واہ واہ اس بات سے اندازہ ہو گیا کہ اس بستی کے اندر تاج الشریعہ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ بے شک۔ وہ تاج الشریعہ آج آپ نے جلسہ سجایا ہے، مقرر بن کر مولانا ذاکر صاحب آئے ہیں، جی رامپور سے آئے ہیں، آپ نے ہمیں بلایا، مقرر خصوصی مولانا ذاکر صاحب ہیں۔ ممبئی کی زمین پہ پروگرام ہوا، ڈیکوریشن ہوا، بڑا اچھا انتظام ہے۔ بس تاج الشریعہ کے بارے میں، تاج الشریعہ کون ہے؟ ہاں وہ تاج الشریعہ، قسم خدا کی جب پروگرام ممبئی میں ہوا، ڈیکوریشن ہوا، ایک خاتون نے پوچھا تھا اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کو تاج الشریعہ کے بارے میں بتاؤ، تاج الشریعہ کے حسن کے بارے میں بتایا جائے۔ میں تو کہتا ہوں یار آقا کا حسن، میرے نبی کا، اب قوم مسلم کے حالات بڑے خراب ہیں۔ میں گجرات گیا تھا دریڑ پروگرام کرنے کے لیے، تو دریڑ کی 200 مسلم بیٹیاں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کے دلوں میں دین کی محبت نہیں ڈالی، ان کے دلوں میں اس کے رسول ہم نے پیدا نہیں کیا ہے۔ وہ تاج الشریعہ ایک غیر مسلم خاتون نے کہا تھا یار یہاں کس کے آنے کا انتظام ہے، یہ ڈیکوریشن کیسا ہے؟ تو کسی نے کہا تھا یہاں بریلی سے تاج الشریعہ آ رہے ہیں۔ کہا کون تاج الشریعہ؟ تو کسی نے کہا تھا انہیں ایک بار دیکھ لو تو بار بار دیکھنے کا جی چاہتا ہے۔ سب نے اپنی اپنی زبان میں کہا کہ تاج الشریعہ آ رہا ہے، ایک بار دیکھ لو بار بار دیکھنے کا جی چاہے۔ خاتون نے کہا یار تاج الشریعہ آئیں گے کہ وہ جنہیں ایک بار دیکھ لو میں بھی دیکھوں گی۔ پروگرام شروع ہوا، خاتون آ کر کے بیٹھ گئی، نقیب جلسہ کھڑا ہوا، تقریر نظامت کرتا رہا، مقررین تقریر کرتے رہے، مہمان خصوصی بریلی کا تاج الشریعہ گئے، سب کی نگاہیں تاج الشریعہ کو تلاش کر رہی گئے۔ اللہ اکبر، اس خاتون نے کہا تھا اے میری بہنوں اتنا تو بتاؤ بریلی کا تاج الشریعہ کب آئے گا؟ وہ کب آئے گا جسے ایک بار دیکھ لو بار بار دیکھنے کا جی چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، تب بہنوں نے جواب دیا تھا جب بریلی کا تاج الشریعہ آئے گا تجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا ہی ہوا جب تاج الشریعہ کی انٹری ہوتی ہے، اللہ اکبر، دیوانے کھڑے ہوئے، کسی نے کہا تاج الشریعہ آ گئے ہیں، کسی نے کہا فقر اظہر آ گئے ہیں، کسی نے کہا میرے اختر آ گئے ہیں، کسی نے کہا تاج الشریعہ آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب بریلی کا تاج الشریعہ منبر رسول پر آیا ہے، سب کی نگاہ تاج الشریعہ پہ پڑی ہے۔ اس خاتون کی نگاہ جب تاج الشریعہ پہ پڑی ہے تب تو عالم یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے، کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے میرے اختر کی ادا دیکھی ہے۔ زلف دیکھی زندہ باد ہے بھائی، زندہ کہ باد۔ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے میرے اختر کی ادا دیکھی ہے۔ اب کہا جلدی سے کام کرو، یا تو مجھے تاج الشریعہ تک پہنچا دو یا میرا پیغام ان تک پہنچا دیا جائے۔ لوگوں نے کہا بتا پیغام کیا؟ اس نے کہا لکھا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ تاج الشریعہ نے سے مسلمان کیا، چاروں طرف سے سوالات کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا تھا بہن اتنا تو بتا تو نے مذہب اسلام کے بارے میں جانا کیا ہے، تو نے مذہب اسلام کے بارے میں پڑھا کیا ہے، کیا دیکھا تو نے اس مذہب میں جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر تو نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا؟ تب میری بہنوں سنو، اس بہن نے جواب دیا تھا اے پوچھنے والوں تم پوچھتے ہو گویا کہ وہ کہہ رہی تھی میں نے ابو بکر کی صداقت تو نہیں دیکھی ہے، میں نے عمر کی عدالت تو نہیں دیکھی ہے، میں نے عثمان کی سخاوت تو نہیں دیکھی ہے، میں نے علی کی شجاعت تو نہیں دیکھی ہے۔ اس بہن نے کہا تھا اے میری بہنوں جاننا چاہتی ہو میں نے مذہب اسلام کے بارے میں ایسا کیا دیکھا جس کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی؟ ارے میری نگاہوں نے بس بریلی کے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، انہیں دیکھنے کے بعد میں نے کلمہ یہ سوچ کے پڑھا ارے جب بریلی کا تاج الشریعہ اتنا اچھا ہے تو مدینے کا مصطفیٰ کتنا اچھا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، جب بریلی کا نعرہ تاج الشریعہ اتنا رسالت، اچھا ہے ماشاءاللہ۔ مدینے کا مصطفیٰ کتنا اچھا ہوگا۔ قسم خدا کی حضور کا حسن، میں نے پہلے بھی کہا تھا یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، ہم ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بدام ہی بک جاؤ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ہاں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا پڑھی اس کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے، لیکن اس
کہ ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ہم قرآن پڑھائیں گے. یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.